اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 317 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال سفيان عن الاعمش عن حيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی اعمش سے، اعمش نے روایت کی حیثمہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے روایت کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ مر علی قارئ یقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس نے لوگوں سے سوال کیا، یعنی مانگنا شروع کیا. فاسترجع، تو حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ثم قال، اور پھر فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس. جو شخص قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، کیونکہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے مانگیں گے. تو اگر آج ہم دیکھ لیں عزیز طلباء کرام، تو بالکل وہی دور آ چکا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لوگ وہ پیسے مانگتے ہیں، اور اب تو ہم روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وقال محمود رحمہ اللہ نے فرمایا، هذا حیثمة البصری الذي روى عنه جابر الجعفی وليس هو حیثمة ابن عبد الرحمن. یہ حیثمہ بصری ہے، وہ جن سے روایت کی جابر الجعفی نے، اور یہ حیثمہ ابن عبد الرحمن نہیں ہے. هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وحیثمة هذا شیخ بصری. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حیثمہ بصری شیخ ہے، یکنا ابا نصر، جن کی کنیت ابو نصر ہے. قد روا عن انس بن مالک احادیث، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات نقل کی ہے. وقد روا جابر الجعفی عن حیثمة هذا ایضا احادیث، اور یہ جابر الجعفی نے اس حیثمہ سے کئی روایات نقل کی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کو قرآن کریم پڑھنے کے بعد لوگوں سے مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن پڑھے تو اسے چاہیے کہ اسی کے ذریعے سے فلیسأل اللہ بہ، اسی کے ذریعے سے اللہ سے مانگے، قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرے، قرآن کریم سامنے رکھ کر اپنے رب کے دربار میں اپنی تلاوت کو پیش کرے، اللہ جل شانہ سے مانگے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایسی قومیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت کر کے
پھر لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے پیسے بٹوریں گے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں جو ایک راوی آئے ہیں خیثمہ، تو اس کے بارے میں ذکر فرمایا، یا یوں کہہ لے کہ ان کا تذکرہ کیا۔ خیثمہ ابن عبد الرحمن یہ ایک الگ راوی ہے، یہ کوفی ہے۔ اس حدیث کی سند میں یہ خیثمہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ محمود بن غیلان یہ فرماتے ہیں کہ یہ خیثمہ ابن ابی خیثمہ ابو نصر بصری ہے، یہ لین الحدیث سے اور ان سے جابر جعفی روایت کرتے ہیں۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ان کی تصحیح کی ہے، ان کی تحسین فرمائی ہے، کیونکہ آپ معمولی راوی کی بھی تحسین کرتے ہیں۔ یہ خیثمہ شیخ بصری، شیخ کہہ کر امام ترمذی رحمہ اللہ نے معمولی درجے کی تعدیل کی ہے، اور اس خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بصرہ سے تھا، یعنی بصرہ کے باشندے تھے، کنیت ابو نصر ہے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات نقل کی ہے، اور جابر الجعفی نے ان سے کئی روایات نقل کی ہیں۔ تو یہ خیثمہ البصری ہے، اور اس سے مراد خیثمہ ابن عبد الرحمن نہیں ہے، وہ کوفی ہے۔ خیثمہ ابن عبد الرحمن کوفی ہیں، وہ بھی ثقہ اور انتہائی مضبوط راوی ہیں۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل الواسطی قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابو فروة یزید بن سنان عن ابی المبارک عن صہیب قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل واسطی نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے روایت کی ابو فروہ یزید بن سنان سے، انہوں نے ابو المبارک سے، انہوں نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا جو قرآن کریم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ وقد روا محمد بن یزید ابن سنان عن ابیہ ھذا الحدیث، محمد ابن یزید ابن سنان نے اپنے والد سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فزاد فی ھذا الاسناد، زیادتی کی اس سند میں، عن مجاہد عن سعید بن المسیب عن صہیب، ولا يتابع محمد بن یزید على روایتہ وهو ضعیف، وابو المبارک رجل مجہول۔ محمد ابن یزید کی اس روایت میں کوئی متابع نہیں ہے، اور خود وہ ضعیف ہے۔ وہ ابو المبارک، اور یہ جو راوی یہاں پر ذکر ہوئے ابو المبارک رجل مجہول، یہ ایک مجہول شخص ہے، تو اس لیے اس حدیث کی سند یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے۔ وقد خولف وکیع فی روایتہ، اور ابو فروہ سے وکیع رحمہ اللہ جس طرح نقل کرتے ہیں، تو ابو فروہ کے دوسرے شاگرد اس کے خلاف نقل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے وکیع کی خلاف کی ہے، مخالفت کی ہے اس کے نقل کرنے میں۔ وقال محمد ابو فروة یزید بن سنان الرہاوی لیس بحدیثہ بأس الا روایت ابنہ محمد عنہ فإنہ یروی عنہ مناکیرا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو فروہ بذات خود ٹھیک راوی ہے، اس کے احادیث میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا بیٹا محمد جو روایتیں کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے یعنی ابو فروہ سے نہایت ضعیف حدیث روایت کرتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں حلال کو جائز سمجھنا، محرمات کو حلال سمجھنا، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو یہ ما آمن بالقرآن کہا گیا کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا۔
مطلب اس کا یہی ہے کہ قرآن کریم نے جو چیزیں حلال کی ہے اس کو حلال نہیں جانتا، حلال نہیں مانتا، حلال نہیں گردانتا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسا شخص قرآن کریم پر کیا کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتا۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال، ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے، انہوں نے بحیر بن سعد سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے کثیر بن مرہ الحضرمی سے، انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، جہرن قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا علانیہ خیرات کرنے والے صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور سرن قرآن کریم پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ومعنی ھذا الحدیث، اس حدیث کا معنی ان الذي يسر بقراءة القرآن افضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر افضل عند اہل العلم من صدقة العلانیة۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ سرن قرآن کریم پڑھنا جہرن سے پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا علانیہ خیرات اور صدقات سے یہ افضل ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِكَيْ يَأْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ الْعُجُبِ، اور اس کی وجہ اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ سرن قرآن کریم پڑھنے والا خود پسندی سے بچا رہتا ہے، لِأَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِالْعَمَلِ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْعُجُبِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْعَلَانِيَةِ، کیونکہ سری پڑھنے والے پر اس قسم کا خطرہ نہیں، وہ تو کسی کو سنا ہی نہیں رہا ہوتا ہے، جبکہ جہری علانیہ پڑھنے والوں کے اوپر یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں عجب، خود پسندی یا اپنے تعریف کروانے کا کوئی مادہ پیدا ہو جائے، تو اس لیے اہل علم حضرات نے اس کا یہ معنی ذکر کیا ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر تو سری صدقہ کو جہری صدقہ سے افضل قرار دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ پر ہر حال میں پوشیدہ خیرات کرنا یہ افضل نہیں ہے، کبھی کبھی برملا علی الاعلان خیرات صدقات کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی مقام میں کسی عارض سے اظہار مفید ہو تو وہ افضل ہوگا، اسی طرح اگر کسی موقع پر جہرن قرآن کریم پڑھنا مفید یا ضروری ہو تو وہاں پر پھر جہرن ہی افضل ہوگا۔ تو مقام اور حالات کے اعتبار سے ان میں اس طرح وہ تغییر اور تبدل وہ آتا رہتا ہے، لیکن بہرحال مقصد یہی ہے کہ جو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ بھائی دیکھیے جو کام خفیہ کیا جاتا ہے اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ بھائی نہ انسان عجب میں مبتلا ہو سکتا ہے، نہ اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی میری توصیف کرے، اس طرح کی چیزیں دل و دماغ میں نہیں آتی، بجائے اس کے کہ اگر کوئی علانیہ صدقہ کرنے والا ہو، کوئی جہرن قرآن کریم پڑھنے والا ہو، تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے شیطان یہ بات ڈال دے کہ بھائی اتنی پیاری آواز ہے تیری، کیا تو ہر وقت خاتم تائی بنا رہتا ہے اور صدقے کرتا رہتا ہے، کتنا سخی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو ورغلا کر اس کو پسلا دے، تو لہٰذا اس کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اسی وجہ سے اہل علم حضرات نے سری کو یہ افضل قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔